اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے میں نے اس بات پر سوچا کہ ہم آئے دن بحث کرتے ہیں اس بات پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب سے نہیں نوازا، معاذ اللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نبی ہو اور غیب چھپ جائے، وہ نبی ہی نہیں۔ نبی ہو اور غیب اس سے رہے، غیب جو ہے اس سے غیب جو کی باتیں ہیں وہ نبی سے اوجل ہو جائیں تو وہ نبی ہی نہیں ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ اگر آپ یہ معنی کریں اگر یہ معنی کریں کہ نبی کا معنی خبر دینا، اگر آپ یہ معنی کرتے ہیں کہ نبی کا معنی ہے خبر دینا، مخبری کرنا، تو پھر معاذ اللہ اگر آپ اس کا معنی صرف یہی کرتے ہیں کہ نبی کا معنی خبر دینا، تو بابا خبر تو پھر جیو نیوز بھی دیتا ہے، ایکسپریس بھی دیتا ہے، خبر تو اخبار بھی دیتا ہے، خبر تو ہر بندہ دیتا ہے، خبر آپ بھی دیتے ہیں، زید بھی دیتا ہے، بکر بھی دیتا ہے، عمر بھی دیتا ہے، طلحہ بھی دیتا ہے۔ تو اب زید بھی خبر دینے والا، تو کیا ہر خبر دینے والے کو آپ نبی مان لیں گے؟ حالانکہ ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا۔ تو نبی اور وبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ باقی خبریں جو ہیں دنیا کی خبریں ہیں، وہ تو آپ اپنے جاسوس کے ذریعے آپ اپنے مشیر کو بھیج کر آپ اس سے معلومات کر کے آپ کو تک خبر پہنچ جائے گی۔ تو لیکن نبی نے وہ خبر دینی ہے جہاں تک آپ کی اپروچ نہیں ہے، جہاں تک آپ کی پہنچ نہیں ہے۔ جنت تک آپ کی پہنچ نہیں ہے، دوزخ آپ کی پہنچ نہیں ہے۔ جب جائیں گے تب دیکھیں گے نا، عالم برزخ کو ملاحظہ کرنا آپ کی پہنچ نہیں ہے، ہماری پہنچ نہیں ہے۔ اب جنت اور دوزخ اور خدا ہے، خدا کا ایک ہونا، تم مصطفیٰ کے احسان کو بول گئے ہو۔ پہلے تو لوگ لات منات عزا کی پوجا کرتے تھے، لات منات عزا کی پوجا کی جاتی تھی، حبل کو سجدہ کیا جاتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی آگ کے پوجتا تھا، کوئی کسی کا پجاری تھا۔ تو لیکن تمہیں کس نے بتایا کہ وحدہ لا شریک لہ وہ ایک ہے؟ تو وہ ذات پاک بتانے والی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہیں اللہ کا پتہ بھی تو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ کعبہ ہے اور اس کا طواف اس طرح کرنا ہے؟ تمہیں کعبے کا کعبہ ہونا بھی تو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تمہیں جنت کا بھی مصطفیٰ نے بتایا، تمہیں عالم برزخ کا بھی مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ تمہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا نا کہ پر صراط میں چلنا ہے جو بعد سے زیادہ بریک ہوگا۔ تمہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا نا کہ میزان پر نامہ اعمال تولے جانے ہیں۔ تمہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا انہیں کوثر کا پانی بھی پلانا ہے۔ تو یہ سارے ملاحظہ، یہ حجاب ہیں، یہ غیب ہیں۔ اب بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کانوں سے سنتے ہیں، ناک سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جسے حواسے کہتے ہیں۔ 5 حصے ہیں نا، سننے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی طاقت، یہ ساری حصے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کو سنا نہیں جا سکتا، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو چکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ سننے، چکھنے، دیکھنے سے پاک ہے، مابرا ہے۔ تو پھر کیسے فرمایا کہ جب میں چکھنے سننے سے پاک ہوں، تو فرمایا میرا ایک ہونے کی علانیت جو ہے وہ انبیاء نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے سے حجاب ہے، دیکھنے کی طاقت نہیں۔ اب دیکھنے کی طاقت نہیں، انبیاء نے بھی، کسی نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، سوائے دیدار کیا ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دیدار کیا ہے۔ یعنی دیدار کا شرف بھی صرف سرکار علیہ السلام کی ذات پاک کو ملا ہے۔ دیدار کا شرف بھی سرکار علیہ السلام کی ذات پاک کو ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اس کی امت میں پیدا کر دیا، یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ سارا حجاب، یہ غیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، یہ بھی تو سارا غیب۔ اب غیب پر ایمان لانا، تمہارا ایمان کا دار و مدار ہی غیب پر ہے، اور تم کہہ رہے ہو غیب مصطفیٰ۔ اور دوسرا، یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا چیلنج ہے، اور اس پر بہی بحث کی گئی ہے۔ میں اس لیے 6 بار کہہ چکا ہوں
کہ سکونوں کے اندر جو عربی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر ترجمے بہت شمار میں بہت سی غلطیاں ہیں. جو حلا نے ترجمہ کیا ہوا ہے ان میں بہت سی غلطیاں ہیں. سب سے بڑی بات وہ آیت کا جب ترجمہ کرتے ہیں یا نبی اے نبی. اب یا نبی کا معنی اے نبی، اور جیسا کہ بعض تراجم نے بھی اندر بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے نبی. اگر نبی کا معنی نبی تو پہلی بات ہے کہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں کس بات؟ قرآن مجید کا. کس زبان میں؟ اردو زبان میں. تو آپ اردو زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں. آمنو کا ترجمہ کیا ایمان والو، آمنو ناسو کا معنی آپ نے کیا لوگوں، صفحہ کا معنی آپ نے کیا بے وقوف، نؤمنو کا معنی کیا ایمان لاؤ. تو پھر یہ سارا لفاظ کا آپ نے ترجمہ کر دیا. یشرو کا معنی آپ نے ترجمہ کیا شعور نہیں ہے، لا من لا، اور یشعرون تمہیں شعور نہیں ہے. تو ہر شے کا تم نے ترجمہ کر دیا ہے تو تمہیں نبی کا ترجمہ کرتے موت پڑتی. ہر عربی کا تم نے ترجمہ کیا نا تو نبی کا ترجمہ کرتے تمہیں موت مرتی ہے. اس لیے کہ اگر نبی کا ترجمہ کرے تو تمہارے عقائد صحیح ہو جائیں اور وہ تم نے صحیح کرنے نہیں. تو نبی کا ترجمہ کس نے کرنا ہے؟ نبی تو عربی کا لفظ ہے. سارے قرآن کا تم لوگوں نے ترجمہ کر دیا، چھاپ دیا قرآن کا ترجمہ. نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بے معنی کر رہے ہو. ہر عبارت کا آپ نے ترجمہ کرتے ہیں، اور آپ نے تو قرآن مجید کے لفظ با لفظ معنی بھی کیے ہوئے. کیا منو کا معنی کیا ہے، ناس کا معنی کیا ہے، کما کا معنی کیا ہے، ماں کا معنی کیا ہے، اور یہ سارا اولائکا کا معنی کیا ہے، علا کا معنی کیا ہے، ہدا کا معنی کیا ہے، حاتمہ کا معنی کیا ہے، قلوب کا معنی کیا ہے، سم کا معنی کیا ہے، سمہین کا معنی کیا ہے. تو یہ سارا آپ نے تو لفظ با لفظ ترجمہ بھی کیا ہے. تو لیکن جب نبی کی باری آتی تھا اس لفظ کا ترجمہ آپ صرف کر دیتے ہیں نبی. کیوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیوں پاگل بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ اور نبی کا معنی ترجمہ جس مرضی لغت میں اٹھا کے دیکھ لو، نبی کا معنی ہے ہی غیب. نبی کا معنی نہیں غیب کی خبر دینے والا. نبی بنا ہے نابامن سے، اور نابامن کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. تو تم کیوں تعین نہیں کرتے ہو؟ کیوں تعین نہیں کر رہے ہو؟ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو کیا تم نے اس لیے علم سیکھا ہے کہ تم مصطفیٰ کی شانیں گھٹاؤ؟ تو تم اگر یہ ترجمہ کر دو گے کہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا تو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے علم سیکھا ہے. ہم نے تو علم اس لیے سیکھا کہ ہم سرکار کی شانیں پڑھیں اور سمجھائیں. بس یہی مقصد ہے ہمارا علم، اور یہی مقصد ہے میرا سوشل میڈیا پہ جانا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، اور یہی پڑھ کے آگے سمجھانا اور اللہ کی رضا کے لیے. تو اگر آپ نے اور سرکار کی شانوں کو کھول کھول کے بیان کرو، کیوں چھپاتے ہو؟ آقا علیہ السلام کی شانوں کو کیوں چھپاتے ہو؟ اگر نبی کا معنی غیب کی معنی کر دیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ترجمہ کرو اے نبی غیب کی خبر دینے والے. نبی کا معنی نبی بنا ہے نابامن سے، اور نابامن کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا. اور وہ نبی ہی کیا جس سے غیب ہو جائے. اور وہ ذات پاک نے تو علم قرآن علامہ القرآن. اب علامہ القرآن مصطفیٰ علیہ السلام جو ہیں کسی سے علم نہیں سیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سکھایا. مصطفیٰ کا استاد کوئی نہیں ہے، اللہ بس. اگر مصطفیٰ علیہ السلام کسی بشر سے علم حاصل فرماتے تو پھر پتہ کیا ہونا تھا؟ تو کہنا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا استاد ہے تو پھر یہ سینئر ہے. اب میں خود استاد ہوں، الحمدللہ پڑھا رہا ہوں، لیکن میں کسی اعتبار سے استاد بھی ہوں اور کسی اعتبار سے شاگرد بھی ہوں. جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں وہ میرے شاگرد ہیں، اور میں نے جس سے پڑھا ہے ان کا میں شاگرد ہوں. لیکن جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں طالب علم، طلبات وہ میرے شاگرد ہیں اور میں ان کا استاد ہوں. اور میں استاد ہوں، وہ شاگرد ہیں. اور اس کے اوپر چلے جائیں، میں شاگرد ہوں، جو میرا استاد ہے وہ جو میں نے جسے پڑھا ہے وہ میرا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد ہوں. تو گویا کوئی ایک ہی بندہ استاد بھی اور شاگرد بھی ہے. تو اب سرکار علیہ السلام اب جو ہمارا استاد ہے وہ ہم سے سینئر ہے. تو اگر مصطفیٰ کسی بشر سے پڑھتے ہیں تو فرمایا جاتا کہ یہ ان سے سینئر ہے، تو پھر سینئر والے سے پوچھا جائے. اور مصطفیٰ سے سینئر تو کوئی نہیں نا. آقا علیہ السلام جیسا تو اللہ تعالیٰ نے ماسا کسی کو بنایا نہیں ہے. سینئر تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ کا تو سایہ نہیں ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا سایہ نہیں ہے.
اور ایک ایسا بدبخت شخص ہے مرزا جینیئر، جہنمی ہے کتا، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اسے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ اور مجھے اکثر تو کہا، میرے اسٹوڈنٹ نے بھی کہا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا جاہل کو جواب دینا بھی حماقت ہے، جاہل کو جواب دینا بھی حماقت ہے۔ کیوں وقت ضائع کرنا؟ وہ اپنے لیے جہنم کما رہا ہے، کمانے دو، خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھ لیا، بس یہ ہر بندہ قرآن حدیث کا درس دے رہا ہے۔ اچھا آپ نے کس میں ایم فل کیا ہوا ہے؟ جی میں نے فزکس میں ایم فل کیا ہے۔ آپ نے کس میں ایم فل کی ہے؟ جی میں نے بایو میں ایم فل کیا ہے۔ جی آپ نے کس میں ایم فل کی ہے؟ انگلش میں۔ اب انگلش میں ایم فل کیا، اور کبھی ایسا بھی ہوگا، میرا مشاہدہ بھی ہوا، میں نے دیکھا بھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے دو دفعہ چیزوں پر ایم فل کیا، یعنی بایو پر بھی ایم فل کر لیا اور فزکس پر بھی ایم فل کر لیا، ڈبل ایم فل کی ہوئی ہے، ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اب جس نے ڈبل ایم فل کی ہے، ڈبل دفعہ پی ایچ ڈی کر لی ہے، 2 مضمونوں پر پی ایچ ڈی کر لی، اب وہ بندہ کہ جناب جی جہاز پر جا رہا ہے، اپنا باہر کی ملک جا رہا ہے، اب وہ باہر کے ملک جب گیا تو جہاز میں جب اس نے سفر کیا، اب پائلٹ اسے کہے جی آپ نے 2 دفعہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اب 2 مضامین پر پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، میں تھک چکا ہوں، تھوڑا سا جہاز کو بھی چلا لوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ بھائی پائلٹ پڑھا ہے تو وہ بھی تو پڑھا ہے نا، پائلٹ اگر پڑھا ہوا ہے، جو جہاز چلانے والا ہے وہ بھی پڑھا ہوا ہے، تو جس نے 3 دفعہ مضامین پر، مختلف مضامین پر پی ایچ ڈی کی ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، تو اس سے کیوں نہیں کہا جاتا کہ بھی چلو بھی تھوڑی دیر سانس میں لے لیتا ہوں، تم نے 3 مضامین پر پی ایچ ڈی کی ہے، اچھا تم ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو، تم نے کتنے مریضوں کی سرجنگ کر لی، کتنے مریضوں کا آپریشن کی ہے، تو تھوڑا جہاز تھوڑی دیر تم چلا لو، چلا سکتا ہے؟ اجازت ملے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ پڑھا تو وہ بھی ہے، اس کا شعبہ وہ نہیں ہے، بس یہی بات ہے، اس کا شعبہ نہیں ہے، دین کا شعبہ تمہارا نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس شعبے میں آنا ہے تو پہلے اس کی گرفت حاصل کرو، پہلے اس کی گرفت حاصل کرو، جس طرح کے اندر تم کس طرح اپنا، اب پائلٹ والے کو کہا جائے کہ چلو جی اتنی دیر سے آپ کتنی عرصہ ہوگی آپ کو جہاز چلاتے ہوئے، تو اب آپ تھوڑا سا اس بندے کا بائی پاس کر دے گا، اب وہ پڑھا تو ہے لیکن وہ بائی پاس کرنے کی اسے اجازت نہیں ملی جائے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، تو بھائی اس کی فیلڈ نہیں ہے تو کیا دین کی فیلڈ ہے تمہاری؟ ہاں اگر ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم دین کے اندر نہ آؤ، لیکن اس فیلڈ میں آنا تو پہلے اس میں مہارت حاصل کرو، مہارت کے بعد پھر آپ بولو، مہارت کے بعد بولو، مہارت سے پہلے تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس پر کلام کرو؟ آپ اگر آپ نے کسی بچے کو غلط پڑھایا دنیاوی ترین، تو زیادہ سے زیادہ وہ اس کی سپلی آ جائے گی، فیل ہو جائے گی، کمپارڈ آ جائے گی، کمپارڈ کے اندر وہ دوبارہ پیپر دے دے گا، کسی اور سال کے بعد جا کے تیاری کر لے گا۔ لیکن اس کے اندر آپ نے غلط بیانی کی تو اس کے اندر آپ کی کمپارڈ نہیں، آپ نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ یہ بیان کرنا قرآن و حدیث آسان نہیں ہے۔ میں اگر کسی کو یا آپ کسی کو غلط مسئلہ بتا دیں تو اس پر جو عمل کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس کو غلط بتایا ہے، غلط گائیڈ جس نے کیا ہے۔ تو کیا قرآن و حدیث کو اتنا ہم نے سمجھا ہے معاذ اللہ لوارث ہے یہ کہ ہر بندہ اس پر کلام کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر بندہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے جی مجھے بڑا کچھ آتا ہے۔ بھئی تمہارا، اگر تم نے میڈیکل سائنس میں تم نے پڑھا ہے، اگر تم نے چند کتابیں اردو کی شروعات پڑھ لی، اردو والی پڑھ لی، تو کیا تم دین پر سے تذکرہ کرنا شروع کر دو گے؟ دین کے معاملات میں پیچیدہ مسائل کے اندر ذکر کرنا شروع کر دو؟ ہاں اگر تم اتنی زیادہ ذوق اور شوق ہے تو علماء کے پاس بیٹھو، باقاعدہ اس کے کلاس لو، علم سیکھو۔ اور بحث وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کو عمومی طور پر ناظرہ تک نہیں آتا۔ اب جس بندے کو قرآن کا ناظرہ نہیں پڑھنا آتا اور وہ بحث کرتا ہے لمبی اور بڑی پیچیدہ باریکی مسائل بیان کرے اور لوگوں کو بتائیں فقہی مسائل، وہ بھی عالم بھی نہیں ہے۔ اب غیر عالم کے لیے فقہی مسائل نہیں بتانے چاہیے، اس میں بہت زیادہ پیچیدگی ہوتی ہے، ذرا سی جزیات بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ فقہی مسائل کے اندر ذرا سی جزیات بدل جائے تو حلت سے حرمت، حرمت سے حلت بن جاتا ہے فقہی مسائل جو ہے۔ تو بہرحال علماء کا کام ہے، ہر بندہ جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام اسی کو ساجے۔
اب آپ بظاہر تو آپ کو دیکھیں گے، آپ کٹنگ کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ بظاہر تو آپ کو دیکھیں گا کبھی اس نے اس طرح بلیڈ آپ کے پیچھے اس طرح پھیر دی ہے، آپ کہیں جی آسان ہے میں بھی کر لوں، تو اب آپ اس کو دیکھتے ہوئے آپ بھی اس طرح پھیریں گے تو آپ کا تو ساری کٹنگ خراب کر دے گا وہ بندہ، کیونکہ اس نے وہ کام سیکھا نہیں ہے۔ تو جس نے سیکھا نہیں ہے اس کے ہاتھ میں جو ہوگا پھر وہ بیڑا غرق ہی کرے گا۔ تو اب جس نے دین نہیں سیکھا وہ لوگوں کو، ان لوگوں کا ایمان ہی خراب کرے گا، جیسے مرزا انجینئر لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے، جیسے مرزا انجینئر لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے۔ میرا دعویٰ ہے اس کے ساتھ اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، جس کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا اور وہ بڑی بڑی باتیں کرے، تو یہ کس نے کہا ہے کہ تم اس فیلڈ میں آؤ؟ آنا ہے تو پروپرلی پہلے علم سیکھو۔ اچھا، بہرحال جملہ معتزلہ خارجی باتیں، موضوع میرا یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو علم غیب سے نوازا، اور وہ ذات جس سے خدا ہی نہیں چھپا، وہ ذات جس سے خدا ہی نہیں چھپا، پیچھے کیا رہ جاتا؟ وہ ذات پاک جس سے خدا ہی نہیں چھپا، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ الصمد۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں وہ یہ، انس بن مالک حدثونا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید احد ابو بکر و عمر و عثمان فرج به اثبت احد انما علیک نبینا و صدیقنا شہیدان۔ اب حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور حضرت عمر فاروق عدد سمانے گنی احد پہاڑ پر جب جلوہ فرماوے تو احد پہاڑ رقص کرنے لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ احد پہاڑ میں جان کیسے آئی؟ اب امر کا صیغہ اثبت، رک جا، رقص کرنے لگا۔ کیوں رقص کرنے لگا؟ اس کو اپنی قسمت پہ ناز آیا کہ میرے پر کون ہے، میرے پر کون سوار ہے، اپنی قسمت پر رقص کرنے لگا، تو وہ رقص میں آ گیا، وجد میں آ گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ بھی پہاڑوں پہ ٹینگوں پر چڑھتے ہیں، کبھی پہاڑ نے بھی رقص کی ہے، اس کے اندر جان کہاں سے آئی؟ فرمایا اس کے اندر جانے 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 جہاں کے قدم لگے تو اس میں جان آ گئی۔ وجہ کائنات، جانے کائنات، وجہ کائنات، جانے کائنات، روح کائنات، حسن کائنات کہ جب قدمین لگے تو اس کی برکت سے اس کے اندر جان آ گئی۔ اس کے قدم، جس کے قدموں کے، جہاں پر مصطفیٰ کے قدم زمین پر پوسا لیا تو اللہ نے فرما دیا جو الارض طہورا، پیارے تیرے قدم زمین پر لگے، اب ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیے۔ اب یہاں پر طاہر نہیں کہا، طاہر کا معنی بھی پاک ہے اور طہور کا معنی بھی پاک ہے۔ طاہر کا معنی ہے پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والی نہیں، طہور کا معنی ہے پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یعنی جہاں پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے وہ زمین پاک بھی ہے اور وہ پاک کرنے والی بھی ہے، یعنی وہ پاک کرنے والی بھی ہے، یعنی اب وہ مٹی تیمم کے قابل نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ مٹی تیمم کے قابل کیوں ہوئی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدمین لگے، اب اس میں رقص آ گئی۔ تو اب سرکار نے فرمایا رک، تو اب وہ حرکت کرنے لگا اور سرکار نے فرمایا تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب یہ جو فرمایا کہ اپنی آقا علیہ السلام کو اپنی امت کا، اپنی امت کی زندگی اور موت کا علم بھی ہے، یعنی میری سرکار کی امت نے کتنی عمر پانی ہے یہ بھی معلوم ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ موت کا علم، کہ موت کیسے ہونی ہے یہ بھی بتایا، کہ ایک صدیق اور 2 شہید، ابھی شہید ہوئے نہیں ہیں، سرکار علیہ السلام نے پہلے منازہ فرما دی ہے، اور تم یہاں پر کہتے ہو کہ مصطفیٰ علیہ السلام جبرائیل کے محتاج ہیں۔ مصطفیٰ جبرائیل کے محتاج نہیں ہے، یہ سرکار کے زبان پاک سے لفاظ بساختہ نکلے ہیں، اور سرکار نے جبرائیل سے نہیں پوچھا۔ یہاں پر حدیث کے اندر یہ عبارت نہیں ہے کہ جبرائیل آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے سرکار کو یہ بات بتائی اور سرکار نے آگے پھر بتا دیا، نہ ایسا تو کوئی عبارت ہے ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فوری بساختہ یہ لفاظ فرمائے کہ 2 شہید ہیں، ابھی ان کی شہادت ہوئی نہیں ہے، اور سرکار نے پہلے خبر دے دی، اور غیب کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ 2 زید اور بکر ہیں، ان دونوں نے شہید ہونا ہے؟ آپ شہادت کی دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں شہادت کی موت دے، لیکن ہم کنفرم بتا سکتے ہیں کہ اس بندوں نے شہید ہونا؟ نہیں بتا سکتے۔ لیکن سرکار نے کیسے بتایا؟ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے علم غیب دیا، پڑھا مصطفیٰ نے خدا سے ہے، اللہ القرآن،
علم القرآن، سکھایا ہے قرآن اللہ نے۔ اللہ سمد، سرکار کے مقام کو سمجھیں، وہ جانے کائنات ہے، وہ وجہ کائنات ہے۔ اور اس کے اگلی حدیث جو ہے حضرت انس، وہ بھی روایت جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا زیدن و جعفر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اور جعفر اور حضرت عبداللہ روا کی شہادت کی اطلاع پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کو خبر دے دی، اور فرمایا کہ جھنڈا زید کے ہاتھ میں تھا، وہ شہید ہو گیا، اور پھر جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا، پھر وہ شہید ہو گیا، پھر جھنڈا ابن روا نے پکڑ لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا، اور پھر آقا علیہ السلام کی چشم مبارک آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور آخرکار جھنڈا اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے۔ اب یہ جو لفاظ ہے، سرکار نے فرمایا کہ جھنڈا اب یہ جھنڈا زید کے پاس ہے، پھر حضرت جعفر کے پاس ہے، پھر عبداللہ ابن رواح کے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جھنڈا حضرت علی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اب یہ سرکار یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اب اس دور میں تو ای میل بھی نہیں تھی، اس دور میں واٹس ایپ بھی نہیں تھی، اس دور میں نیٹ بھی نہیں تھا، اس دور میں ای میل تار کچھ بھی نہیں تھی، تو سرکار نے یہ کیسے ملاحظہ فرما دیا، اتنا لمبا فاصلہ تو یہ کیسے ملاحظہ فرما لیا؟ تم دیکھو نا، تم سائنسدان اتنی کی ترقی کر دی ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھے، دبئی کے اندر بیٹھے بندے کو دیکھ سکتے ہیں لائیو پر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا، سائنسدان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ اس کی کشش کو، ہوا کی لہر کو اٹھا کر ادھر سے ادھر لے آتا ہے، تو وہ لے کے آ سکتا ہے، تو پھر جس کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ ذات پاک کے بارے میں تم توڑتے ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس ذات کے بارے میں تم لوگ توڑتے ہو، تو محمد مصطفیٰ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو بھئی سوال یہ ہے کہ وہ جو تھے، آگ جو ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے یہ معاملہ؟ ہوا کیش کرتی ہے نا، آگ کے دور میں کیش کرتی ہے، تو جس کو پر جو نبوت کا دین نہ ہو وہ نبوت کے ٹینوں سے دیکھ لیا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ، اور جس پر لام سے لے کے والناس کا قرآن نازل ہوا، اور تم نے انہی کو قرآن کو سمجھا، اور قرآن کو سمجھ کے تم نے ہوا کو کیچ کر کے، اور تم یہاں بیٹھ کر پاکستان میں بیٹھ کے اور امریکہ کے اندر لائیو میچ وغیرہ بھی دکھا دیتے ہو، تو تم دکھا سکتے ہو، تم ہوا کی لہروں کو کیچ کر کر تم دکھا سکتے ہو، تو کیا جس پر رب تبارک، تم نے تو یہ عمل آج کیا ہے نا، تو جس پر قرآن نازل، جس کی تعلیم تم نے قرآن سے، تم نے یہ تعلیم حاصل کر کر تم نے یہ معاملہ سارا طے کر تم نے یہ فائدہ لے لیا، علم اس سے لیا، تو اصل ماخذ تو قرآن ہی ہے نا، تو قرآن سے تم نے ماخذ لے کر سارا علم حاصل کیا، تو جس سے تم نے قرآن سے سارا علم لیا، تو جس پر قرآن نازل ہوا اس ذات پاک کے پاس علم نہیں؟ عقل سے کام لو، اللہ فضل فرمائے، اللہ حضور کے ننین پاک کے صدقہ میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے۔ اور آخری حدیث جو ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ قال مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، تو انہما لعذبانی وما یعذبانی فی کبیرہ، آقا علیہ السلام کا دو قبروں کے پاس گزر ہوا، اور فرمایا کہ ان دو قبروں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا عذاب دو بڑے گناہ نہیں ہیں، اور فرمایا کہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، ایک تو غیب پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک چغل خور تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اب یہ جو ان کا معاملہ ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یہ تو معاملہ ہے ماضی کا، زندگی کا معاملہ ہے نا، وہ بندہ مر چکا ہے، اور سرکار اس کی ماضی کی بات کو بھی ملاحظہ فرما لیا، اور قبر بند ہے، آپ کو قبرستان میں لے دیا جائے، اوپر سلیپیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر قبر کے قبرستان میں لے دیا جو، اور آپ کے جی سلیپیں لگی ہیں، مٹی اوپر لگی، آپ بتائیں کہ ہاں فلاں کس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس قبر میں جنت ہے، اور کون سا قبر جو ہے وہ جنت کا گھر ہے، اور کون سا قبر کا گھر جو دوزخ ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں نہیں؟ تو مصطفیٰ علیہ السلام نے کیسے بتایا؟ نبوت، سرکار نے بتایا، اور یہ نہیں کہ جبرائیل سے پوچھ کے بتایا، اللہ الفاظ یہ نہیں ہے،
یہ لفاظ نہیں ہے اس کے اندر کہ جبرائیل سے پوچھ کے بتاؤ، جبرائیل کے محتاج نہیں ہے محمد مصطفیٰ۔ اور پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ 2 شاخیں منگوائی، کھجور کی 2 شاخیں ٹہنی، اور سرکار نے ایک دائیں بائیں اور ایک اس قبر پہ سنانے پہ لگا دی، ایک دوسری قبر پہ سنانے پہ لگا دی، اور سرکار نے فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری بھری رہے گی تب تک اللہ کا ذکر کرے گی، تب تک اللہ تعالیٰ اس قبر سے عذاب تخفیف کرے گا۔ تو اگر وہ ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے تو قبر میں عذاب میں تخفیف آتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سب سے اشرف بنا کے بھیجا، تو اشرف مخلوقات اگر ذکر کر کے اس کو سارے ثواب کریں تو اسے نہیں پہنچے گا۔ عجیب بات ہے، قرآن و حدیث کو سمجھو۔ اور سرکار نے یہ بھی بتایا کہ یہ غیب ہی ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور ماضی کا تعلق ہے، اور ماضی کا تعلق ہے، اور ماضی کے تعلق سے سرکار نے خبر بتائی کہ 2 وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کبیرہ بڑے گناہ نہیں ہیں، بڑا گناہ نہیں، یہ 2 گناہ۔ تو اس لیے اور آپ اس سے بھی بچیں۔ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ پیشاب کی چیٹوں سے بچنا چاہیے، اور چغل خور سے بچیں۔ اور چغل خور کی وجہ سے بہت سی لڑائیاں فتنے ہوتے ہیں، اس سے فساد بڑھتے ہیں، اس سے گھروں میں قتل وار بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بعض دفعہ ایسا بھی معاملہ مشاہدے میں آیا، آپ اخبار پڑھ کے دیکھیں تو ایسا کئی دفعہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں، نچاکیاں، فتنے، فساد، بے سکونی ہوتی ہے، یہاں تک کہ گھروں میں طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی دیکھیں نا، اس کی وجہ سے جو بھی معاملہ ہو رہا ہے تو اس کا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا، بھگتنا پڑے گا۔ تو موت سے پہلے اپنی تیاری کریں، مقام مصطفیٰ کو سمجھے، وہ وجہ کائنات، وہ جان کائنات، تخلیق کائنات ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔